بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ صافات کا چوتھا رکوع ہے۔ اس کی ابتدائی جو 9 آیات ہیں ان میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر نبی اور رسول ہیں، اور حضرت ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا، ان کی سفارش سے نبوت عطا فرمائی۔ قرآن پاک میں بہت سے مقامات پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیل سے تذکرہ ہوا۔ یہاں مختصر طور پر آپ کا ذکر ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کی طرف بھیجا۔ فرعون مصر کا بادشاہ تھا، بلکہ یوں کہیے کہ مصر کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو فرعون کہا جاتا تھا۔ فرعون اس کا نام نہیں ہے، بلکہ جس طرح آج کے دور میں صدر کہا جاتا ہے، پریزیڈنٹ کہا جاتا ہے، جو حکمران ہوتا تھا اس کو فرعون کہا جاتا تھا، اس کا نام کچھ اور تھا۔ تو اب مثلا جو بھی پاکستان کا صدر بنے گا اس کو صدر کہیں گے، نام اس کا کچھ بھی ہو۔ تو اسی طرح اس دور میں مصر کا جو ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہوتا تھا اس کو فرعون کہا جاتا تھا، نام اس کا کچھ اور تھا، رامسیس یا اس طرح اس کا نام تھا۔ بہرحال یہ فرعون یعنی اس کا جو ہیڈ آف دی اسٹیٹ، وہاں کی حکومت کا جو سربراہ ہوتا تھا اس کو کہا جاتا تھا۔ تو اس زمانے میں جو فرعون تھا، جو وہاں کا حکمران تھا، رامسیس جس کا نام تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کی طرف بھیجا گیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو ان کے ہیلپر کے طور پر، مددگار کے طور پر ساتھ بھیجا گیا۔ انہوں نے تبلیغ کی۔ فرعون بہت متکبر تھا، تکبر اور غرور سے بھرا ہوا تھا، اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، بلکہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بلند، اعلیٰ، بڑا خدا ہوں۔ تو وہ اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، اور تکبر اور غرور جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ یہ بڑائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے۔ انسان کے لیے عاجزی اور انکساری یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ جو عاجزی کرتا ہے، انکساری کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عاجزی اور انکساری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرتا ہے، یعنی اس کی شان گھٹتی نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی شان کو بڑھا دیتا ہے۔ اور جو تکبر اور غرور کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ذلیل و خوار کرتا ہے، اور جو عاجزی اور انکساری کرتا ہے، جھکتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلند کرتا ہے۔ اسی لیے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں تواضع کند ہوش مند گزیں، کہ پر شاخ پر میوہ نہاد شاخ پر میوہ سر بر زمین۔ جو عقل مند ہوتا ہے وہ تواضع اور انکساری کرتا ہے،
دوسرے مصرے میں فرماتے ہیں نہاد شاخ پر میوہ سر بر زمین، کہ جس شاخ کے اوپر پھل ہوتا ہے وہ نیچے کو جھکی ہوئی ہوتی ہے، اور جب پھل نہیں ہوتا تو وہ اوپر کو اٹھی ہوئی ہوتی ہے۔ ابھی درختوں پہ پھل نہیں لگے ہیں، شاخیں اوپر کی طرف ہیں، جیسے جیسے پھل لگے گا اور بڑھتا جائے گا شاخیں نیچے جھکتی جائیں گی۔ تو یہی فرماتے ہیں کہ جو جتنا جس کے پاس کچھ ہوتا ہے وہ تو اتنا ہی جھکتا ہے، اور جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے وہ اکڑتا ہے، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں فلاں ہوں۔ تو یہ تکبر اور غرور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ شیطان نے تکبر اور غرور کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مردود کیا گیا۔ فرعون نے تکبر غرور کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ذلیل و خوار کیا اور وہ ہلاک ہوا اور عبرت کا نشان بن گیا۔ تو یہاں مختصر طور پر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ ہوا۔ اس سے آگے حضرت الیاس کا تذکرہ ہے۔ حضرت الیاس بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں میں سے ہیں اور بنی اسرائیل میں سے ہیں، اور بعض مفسرین نے جو ان کا نسب نامہ لکھا ہے یہ حضرت ہارون کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت ہارون جو حضرت موسیٰ کے بھائی ہیں ان کی اولاد میں سے تھے، اور ان کا سلسلہ نسب آگے چل کے حضرت ابراہیم تک پہنچتا ہے۔ تو قرآن پاک میں چند ایک انبیاء کرام کا نام لے کر تذکرہ کیا گیا جن کے نام قرآن پاک میں ذکر ہوئے، حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، اسی طرح اور۔ تو یہ چند انبیاء کرام ہیں جن کا نام لے کر قرآن پاک میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ چند وہ انبیاء کرام ہیں جن کا تذکرہ حدیث پاک میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ اور انبیاء کرام کی کتنی تعداد ہے اس کے بارے میں ہمیں کوئی معتبر ایسی روایت نہیں ملتی ہے۔ بعض روایات ایسی ہیں کہ 1,24,000 انبیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجے، لیکن چونکہ وہ روایات مختلف ہیں اس لیے 1,24,000 یا کم و بیش جتنے بھی انبیاء کرام آئے ان میں سے چند ایک کا نام لے کر تذکرہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا۔ ان میں سے حضرت الیاس علیہ السلام بھی ہیں۔ تو فرمایا وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، حضرت الیاس علیہ السلام بھی مرسلین میں تھے، رسولوں میں سے تھے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا پیغام دے کر بھیجا، ان میں سے تھے۔ اذ قال لقومہ، جب حضرت الیاس نے اپنی قوم سے کہا جس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے، الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اتدعون بعلا، کیا تم بعل کی عبادت کرتے ہو؟ دعا یدعو کا معنی ہوتا ہے پکارنا، بلانا، یہاں مراد ہے عبادت کرنا، کیونکہ قرآن پاک میں جہاں یہ لفظ دعا یدعو مذکور ہوا ہے اور اس سے یعنی اس کا فاعل کافر ہیں اور مراد آگے ان کے بت ہیں، تو اس سے دعا یدعو عبد یعبدو کے معنی میں استعمال ہوا، یعنی عبادت کرنا۔ تو وہ قوم جو تھی وہ بتوں کی پجاری تھی، بتوں کی پوجا کرتی تھی، بتوں کو سجدہ کرتی تھی۔ بت جو ہیں یہ لکڑی کے، پتھر کے، سونے چاندی کے، دھات کے بنے ہوئے مورتیاں جو شکلیں اپنے ہاتھوں سے بنا لیتے ہیں، ان کی وہ پوجا و پرستش کرتے تھے۔ ایک بہت بڑا بت تھا جس کا نام انہوں نے بعل رکھا ہوا تھا۔ اسی بت کی مناسبت سے اس شہر کا نام بھی بعلبک تھا۔ بعل کہتے ہیں بت کا نام تھا اور بک بادشاہ کا نام تھا، تو دونوں کو ملا کے بعلبک یہ شہر کا نام ہو گیا۔
تو وہ بتوں کے پجاری تھے اور بڑا بت ان کا بال تھا۔ تو حضرت الیاس علیہ السلام نے انہیں فرمایا اتدعون بالا، کیا تم بال بت کی پوجا کرتے ہو، وتذرون احسن الخالقین، اور احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو۔ رب العالمین جو تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا ہے، سب کا رب ہے، اس کو چھوڑتے ہو، اور بال جو بت ہے جو تمہارے ہاتھوں سے بنا ہوا ہے، جس کو تم نے اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی اختیار نہیں دیا ہے، اس کی تم پوجا و پرستش کرتے ہو۔ احسن الخالقین کو چھوڑ کر اللہ، احسن الخالقین جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، ربکم تمہارا رب ہے، وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ اور تمہارے جو پہلے باپ دادا گزر چکے ہیں ان کا بھی رب ہے۔ سب کا وہ رب ہے، سب کا پالن ہار ہے، سب کا خالق و مالک ہے، اس کو چھوڑتے ہو اور بتوں کی پوجا کرتے ہو۔ فَكَذَّبُوهُ پس انہوں نے حضرت الیاس علیہ السلام کو جھٹلایا، ان کی بات نہ مانے۔ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ بے شک وہ حاضر کیے جائیں گے۔ اب یہاں مختصر اس تمام مضمون کو بیان کر دیا کہ دنیا میں ان پر عذاب آیا اور اس عذاب میں وہ ہلاک کر دیے گئے، اور قیامت کے دن بھی وہ مجرم کی حیثیت سے باندھ کر فرشتے ان کو رب کی بارگاہ میں پیش کریں گے، اور رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے جہنم میں ڈالے جانے کا حکم ہوگا۔ تو جس طرح تمام انبیاء کرام کا تذکرہ ہوا، وہی یہاں مراد ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے جا کے ان کو تبلیغ کی اور وہ نہیں مانے اور عذاب آ گیا اور وہ ہلاک کر دی گئی، ایسی بات نہیں ہے۔ بہت لمبا عرصہ تک انبیاء کرام اپنی قوموں کو تبلیغ کرتے رہے، پھر جا کے ان پہ عذاب آتا تھا۔ تمام انبیاء کرام کا یہی طریقہ رہا کہ وہ اپنی قوموں کو سمجھاتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، سال ہا سال، برس ہا برس ان کو تبلیغ کرتے رہے۔ جب وہ لوگ نہ مانے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر عذاب آیا، حتیٰ کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ کی، 950 برس تک سمجھاتے رہے، جب قوم نہ مانی تو پھر ان پر عذاب آیا۔ تو یہاں بھی یہی مراد ہے کہ جب بار بار کی تبلیغ سے، سال ہا سال کی تبلیغ سے ان پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ اپنے شرک اور کفر پر جمے رہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر عذاب آیا اور وہ ہلاک کر دیے گئے، اور قیامت کے دن بھی وہ مجرم کی حیثیت سے فرشتے باندھ کر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ تو فرمایا فَكَذَّبُوهُ ان لوگوں نے حضرت الیاس علیہ السلام کو جھٹلایا، فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ بے شک ان کو پیش کیا جائے گا، حاضر کیا جائے گا، إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ مگر اللہ کے جو مخلص بندے ہیں۔ یہ کذبوہ سے آگے استثناء ہے، یعنی سب لوگوں نے جھٹلایا مگر جو اللہ کے مخلص بندے تھے انہوں نے نہیں جھٹلایا، وہ حضرت الیاس علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ تو ایمان لانے کی وجہ سے وہ دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہے، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے اعزاز و اکرام ہوگا، اور وہ معزز اور محترم فرشتے ان کو اعزاز و اکرام کے ساتھ قیامت کے دن میدان محشر میں لائیں گے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو جنت میں لے جانے کا حکم ہوگا۔ تو الا عباد اللہ المخلصین اللہ کے جو مخلص بندے ہیں انہوں نے نہیں جھٹلایا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ اور ان کا تذکرہ ہم نے پیچھے چھوڑا، یعنی حضرت الیاس علیہ السلام کا
تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کا ذکر فرمایا، اب قیامت تک کے لیے ان کا ذکر ہوتا رہے گا اور ان کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ قرآن پاک پڑھنے والے ان کا ذکر خیر پڑھتے رہیں گے اور ان کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے جو ہیں وہ پیش کیے جاتے رہیں گے۔ اور خود رب ذوالجلال بھی فرماتا ہے سلام علی الیاسین، حضرت الیاس پر سلام ہو۔ جس طرح سارے انبیاء کرام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود سلام فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہوا تو فرمایا سلام علی نوح فی العالمین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوا تو فرمایا سلام علی ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا تذکرہ ہوا تو فرمایا سلام علی موسیٰ و ہارون۔ تو خود رب ذوالجلال اپنے ان نیک بندوں پر سلام بھیج رہا ہے، سلامتی نازل فرما رہا ہے، اور قیامت تک کے لیے قرآن پاک پڑھنے والے ان کے لیے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے سلامتی درود و سلام ان پر بھیجتے رہیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ان پر سلامتی مانگتے رہیں گے۔ تو فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، بعد میں آنے والوں میں ہم نے ان کا ذکر خیر چھوڑا۔ سلام ہو حضرت الیاس پر۔ الیاس اور الیاسین مفسرین کہتے ہیں کہ یہ بھی اسی کا ایک یعنی دونوں طرح یہ لفظ بولا جاتا ہے، جس طرح لفظ طور سین اور طور سینین، اسی طرح الیاس اور الیاسین یہ لفظ دونوں طرح بولا جاتا ہے۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے نیک لوگوں کو ہم ایسی ہی جزا دیتے ہیں کہ جو ہمارے نیک بندے ہیں جن کی زندگی اپنے لیے نہیں بلکہ ہمارے لیے ہوتی ہے، ہمارے حکم کو پہنچانے کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے جو اپنی زندگی گزارتے ہیں، ہم ان کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں کہ ان کا ذکر خیر بعد میں باقی رہتا ہے اور لوگ ان کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے رہتے ہیں۔ اب دیکھیے انبیاء کرام کی شان تو بہت بلند ہے، اولیاء کرام جو ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم کے مطابق زندگی گزاری اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی فرما برداری کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو دنیا تک پہنچایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذکر خیر کو بھی باقی رکھا کہ اب حضرت غوث اعظم کو گزرے ہوئے 700-800 برس گزر چکے ہیں، حضرت داتا گنج بخش، حضرت خواجہ اجمیری، حضرت شاہ نقشبند، حضرت مجدد الافسانی، سینکڑوں برس ان کو گزر چکے ہیں، لیکن آج بھی دنیا ان کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتی ہے اور ان کی محبت اپنے دل کے اندر رکھتی ہے۔ کیوں؟ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے زندگی گزاری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دی، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب ہو جاتا ہے، پیارا ہو جاتا ہے، عبادت، ریاضت اور احکام خداوندی کی بجا آوری کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو بجا لاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کی رہنمائی کے لیے کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت جبریل امین کو بلاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اے جبریل، فلاں بندہ میرا پیارا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، اور آسمان والوں میں اعلان کر دے کہ فلاں میرا پیارا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم سب اس سے محبت کرو۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں۔ ثم یودع لہ القبول فی الارض، پھر زمین میں اس کے لیے قبولیت رکھ دی جاتی ہے کہ زمین والے بھی
اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو زمین والوں کا محبوب ہونے سے پہلے وہ آسمان والوں کا، فرشتوں کا محبوب ہو جاتا ہے۔ خود رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ وہ میرا پیارا ہے، میرا محبوب ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم سب فرشتے اس سے محبت کرو۔ پھر زمین والوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ تو یہ اللہ والے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگیاں گزاری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی۔ تو فرمایا انا کذالک نجزی المحسنین، ہم محسنین نیکی کرنے والے، بھلائی کرنے والوں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ آگے حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے، وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک حضرت لوط علیہ السلام بھی مرسلین میں سے ہیں، نبیوں اور رسولوں میں سے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی کے بیٹے تھے، حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے، اور ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت اور رسالت عطا فرمائی، اور ایک قوم جو کہ بدکار تھی اس قوم کی طرف ان کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا اور ان کو تبلیغ کرتے رہے، لیکن وہ لوگ اپنی غلط روش پر قائم رہے اور انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بات نہ مانی، ان پر ایمان نہ لائے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ بھی قرآن پاک میں متعدد مقامات پر پیچھے گزر چکا ہے، یہاں پر بھی بڑا مختصر تذکرہ ہے۔ فرمایا اذ نجیناہ واہلہ اجمعین، جب حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو تبلیغ کی، بار بار ان کو سمجھاتے رہے، برسا برس ان کو سمجھاتے رہے، لیکن وہ لوگ باز نہ آئے، اپنی غلط روش سے، اپنے غلط طریقے سے نہ ہٹے، اسی پہ قائم اور دائم رہے، اسی پہ جمے رہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا۔ عذاب کس صورت میں آیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو بھیجا۔ حضرت جبریل امین نے ان کی جو ساری بستیاں تھیں، 6 بستیاں جن میں وہ رہتے تھے، اس ساری زمین کو نیچے سے اٹھا کر بستیوں سمیت اوپر جا کے اس کو الٹا دیا، اور اوپر سے پھر ان پر پتھروں کی بارش کی گئی۔ اس طرح اس قوم کو ہلاک کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ نجیناہ، ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کو بچا لیا، ان کو نجات عطا فرمائی، وَأَهْلَهُ، اور ان کے اہل کو، اجمعین سب کے سب۔ اہل سے مراد عام طور پر ہوتا ہے گھر والے، تو یہاں مراد ہے ان کے ماننے والے، کیونکہ اصل تو اہل وہی ہے جو مانتا ہے، جو مانتا نہیں ہے وہ قریبی رشتہ دار ہونے کے باوجود بھی وہ اہل میں شامل نہیں ہے۔ جس طرح یہاں ہی فرمایا الا عجوزا فی الغابرین، مگر ایک بڑھیا، عجوز کہتے ہیں بوڑھی عورت کو، تو اس بڑھیا سے مراد ہے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو کافرہ تھی، اور کافروں سے ساز باز کر کے اس نے رکھا تھا، وہ حضرت لوط علیہ السلام پر ایمان نہیں لائی تھی، کافروں کا ساتھ دیتی تھی۔ تو جب عذاب آیا تو وہ اس عذاب کی لپیٹ میں آ گئی اور وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ الا عجوزا فی الغابرین، مگر ایک بڑھیا جو پیچھے رہ جانے والوں میں ہوگی، یعنی اس پر بھی ان کافروں کے ساتھ عذاب آیا اور وہ ہلاک ہو گئی۔ تو اہل اصل وہی لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں، جو بات مانتے ہیں۔ جو بات نہیں مانتے وہ قریبی ہونے کے باوجود بھی دور کے ہیں۔ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کے تذکرے میں آیا کہ آپ کا ایک بیٹا تھا، وہ کافر تھا، ایمان نہیں لاتا تھا، حضرت نوح علیہ السلام اس کو سمجھاتے رہے لیکن وہ نہ مانا، وہ کافروں کا ساتھی تھا۔
اور کافروں کے ساتھ ہی رہا، حتیٰ کہ جب عذاب آ گیا تو اس وقت بھی حضرت نوح علیہ السلام نے اس سے فرمایا بھائی بیٹا اب بھی وقت ہے، اب بھی مان جاؤ، کلمہ پڑھ لو اور میری کشتی میں آ کے سوار ہو جاؤ، لیکن وہ اس وقت بھی نہیں مانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، یہ سورہ ہود 12ویں سپارے میں، نادا نوح ابنہ، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو آواز دی، پکارا، وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، وہ الگ کھڑا تھا، کشتی میں نہیں بیٹھا تھا، یا بنی ارکب معنا، اے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا، وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، کافروں کے ساتھ نہیں ہو، یعنی اب بھی ایمان لے آ اور اس کشتی میں سوار ہو جا۔ تو اس نے آگے سے جواب دیا، قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ، اس نے کہا داخ پاپا، ابا جان نہیں، میں آپ کی کشتی میں نہیں بیٹھتا، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ، وہ مجھے اس پانی سے بچا لے گا۔ یہ کتنا طوفان ہوگا، اتنے اونچے اونچے پہاڑ ہیں، تو میں کسی پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا، کہاں تک پانی چڑھے گا؟ جب اس نے یہ کہا کہ میں پہاڑ پہ چڑھوں گا وہ مجھے بچا لے گا، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج اللہ کے حکم سے کوئی نہیں بچانے والا، نہ پہاڑ سے بھی اگر کوئی بلند چیز ہو تو وہ بھی نہیں بچا سکتی، الا من رحم، مگر جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہو۔ اور آج کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم صرف انہی لوگوں پہ ہوگا جو کشتی میں سوار ہوں گے، باقی سب جو ہیں وہ ہلاک ہوں۔ جب یہ بات ہوئی وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، وہ ادھر کھڑا ہے دور، حضرت نوح علیہ السلام دور سے اس کو آخری وقت میں بھی، لاسٹ مومنٹ میں بھی اس کو تبلیغ کر رہے ہیں، اب بھی مان جا، اب بھی ٹائم ہے، لیکن وہ نہیں مان رہا۔ ایک ریلا آیا پانی کا، درمیان میں وہ حائل ہو گیا اور وہ کان من المغرقین، وہ غرق ہونے والوں میں ہو گیا۔ تو اب وہ حقیقی بیٹا ہونے کے باوجود جب منکر تھا، کافر تھا، تو وہ ہلاک ہو گیا، اور جو لوگ ایمان لائے تھے چاہے ان کا نسبی رشتہ نہیں بھی تھا وہ اہل میں شامل ہوئے، اور ان سب کو آپ نے کشتی میں سوار کیا اور سب کے سب وہ بچ گئے۔ تو اس لیے اہل وہی لوگ ہیں جو صحیح اسی طریقے پہ چلتے ہیں۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور اہل یہ دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں، وہی لوگ ہیں جن کا عقیدہ اور نظریہ قرآن و حدیث کے مطابق صحیح اور درست ہے، اور اگر کسی کا عقیدہ اور نظریہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے الگ ہو تو چاہے وہ کہتا رہے میں حضور کی اولاد میں سے ہوں، میں حضرت علی کا پوتا ہوں، میں بیٹا ہوں، فلاں ہوں، میرا نسب حضرت علی تک پہنچتا ہے، میں حضرت فاطمہ کی اولاد سے ہوں، جب عقیدہ نظریہ اس کے مطابق نہیں ہے تو یہ نسب جب حقیقی بیٹے کو نہیں بچا سکا تو دوسرے جو 1400 سال بعد اگر کوئی اسی بات کو صرف پکڑ کے رکھے جی میں ان کی اولاد میں نہ عقیدہ نہ عمل نہ کچھ بھی، تو صرف یہ کہے کہ میں ان کی اولاد میں سے نہیں، بلکہ اس کے لیے عقیدہ اور نظریہ درست ہونا ضروری ہے اور اعمال کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ جس کا عقیدہ اور نظریہ ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگا، جس کے اعمال ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوں گے، وہی جو ہے وہ فائدہ مند ہوگا، ورنہ اتنے قریبی بیوی بھی اور بیٹا بھی جب وہ نافرمان ہوئے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی لپیٹ میں آ گئے۔ تو فرمایا اذ نجیناہ واہلہ اجمعین، جب حضرت لوط علیہ السلام کو ہم نے نجات دی، بچا لیا، اور ان کے اہل کو سب کے سب الا عجوزا فی الغابرین، مگر ایک بڑھیا تھی جو پیچھے رہ جانے والوں میں ہوگی، ثم دمرنا الآخرین، پھر جو پیچھے رہ گئے سب کے سب کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ، اہل مکہ کو مخاطب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کیونکہ قرآن پاک جب نازل ہوا تو سب سے اول مخاطب عرب کے لوگ تھے، مکہ کے لوگ تھے جو سب سے پہلے اس وقت قرآن پاک کے مخاطب تھے، تو ان کو مخاطب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ،
تم گزرتے ہو ان پر، مصبحین صبح کے وقت و باللیل اور رات کو، کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام کا جو علاقہ تھا سدوم وغیرہ یہ ملک شام کے رستے میں واقع تھا۔ مکہ سے ملک شام کو جائیں تو رستے میں یہ علاقہ تھا جہاں حضرت لوط علیہ السلام کی ان بستیوں کے کھنڈرات اس وقت بھی موجود تھے اور لوگ ان کو دیکھتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دیکھتے ہو، وہاں سے گزرتے ہو، ان کے شہروں کے کھنڈرات کو دیکھتے ہیں، ان کے تباہ و برباد جو شہر ان کے کھنڈرات ابھی بھی موجود ہیں، تم گزرتے ہو اور دیکھتے ہو۔ افلا تعقلون، کیا پھر بھی تمہیں عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں آتی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی فرما برداری نہیں کی، ان کا حکم نہیں مانا، ان پر ایمان نہیں لائے، تو کس طرح ان کو ہلاک کر دیا گیا، تباہ و برباد کر دیا گیا۔ تو کیا تم کوئی الگ مخلوق ہو؟ تم بھی اگر میرے نبی کی نافرمانی کرو گے اور ان کی بات نہیں مانو گے، ان پر ایمان نہیں لاؤ گے، تو تم پر بھی اسی طرح عذاب نازل ہو سکتا ہے۔ آگے حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہے، وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک حضرت یونس علیہ السلام مرسلین میں سے ہیں، رسولوں میں سے ہیں۔ حضرت یونس بن متا، ان کے والد کا نام متا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ایک قبیلے کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ بنی اسرائیل کے مختلف قبیلے، پہلے تو ان کی ایک ہی سلطنت حکومت ہوتی تھی، جس وقت حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے۔ بعد میں ان کے الگ الگ قبیلے ہو گئے اور مختلف حکومتیں مختلف علاقوں میں بن گئی۔ تو ایک علاقہ جو عراق کے اندر موصل کے قریب، وہاں ایک شہر تھا نینوا، وہاں جو قبیلہ آباد تھا، اس قبیلے کی طرف حضرت یونس علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا، اور وہ لوگ بھی بت پرستی کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام ان کو تبلیغ کرتے رہے، ان کو سمجھاتے رہے بہت لمبا عرصہ تک، لیکن وہ لوگ نہ مانے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ آپ ان کو بتا دیں کہ 3 دن کے بعد عذاب آ جائے گا۔ ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن جب آیا تو حضرت یونس علیہ السلام نے دل میں سوچا کہ آج تیسرا دن ہے، آخری دن ہے، آج عذاب آئے گا، تو چلو ہم خود یہاں سے نکل جاتے ہیں، اس بستی سے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آنے والا ہے۔ تو آپ اپنے اہل و عیال کو لے کر وہاں سے نکل پڑے۔ اب یہاں مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسپیشل خاص حکم ابھی نہیں آیا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنے خیال سے وہاں سے نکل پڑے۔ اب یہ کسی عام آدمی کے لیے تو بڑی نارمل سی بات ہے، بڑی معمولی سی بات ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آ چکا ہے کہ 3 دن کے بعد ان پر عذاب آئے گا اور 2 دن گزر چکے ہیں، اب تیسرا دن ہے، اب یہاں سے نکلنا ہی چاہیے۔ تو کسی عام آدمی کے لیے تو یہ معمولی بات ہے، لیکن جن کا درجہ اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جتنا بلند ہوتا ہے، اتنے ہی ان کے لیے احکام بھی یعنی خاص ہوتے ہیں۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسپیشل حکم آنے سے پہلے ہی حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے نکل پڑے، اور یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہوئی کہ میرا اسپیشل حکم آنے سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام نکل پڑے۔ تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت یونس علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اب یعنی ایک سختی وہ اس طرح آئی کہ حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے نکلے اپنی قوم سے، آگے
دریا تھا، اس دریا کو عبور کرنا تھا، کیونکہ مفسرین نے لکھا ہے کہ دریائے دجلہ کے کنارے پر وہ بستی، وہ قبیلہ آباد تھا، وہاں کشتی کے ذریعے اس دریا کو عبور کرنا تھا۔ آپ اس کشتی میں بیٹھ گئے تو اب دریا کے درمیان میں پہنچ کر کشتی ڈوبنے لگی۔ بعض نے یہ لکھا ہے کہ ملاح جو تھے انہوں نے کہا کہ اس میں چونکہ وزن زیادہ ہو گیا ہے اس لیے یہ کشتی ڈوب رہی ہے، تو وزن کم کرنے کے لیے کسی ایک آدمی کو اس پانی میں پھینکنا پڑے گا، یا بعض نے یہ لکھا ہے کہ وہ کشتی درمیان میں جا کے رک گئی۔ تو ملاحوں نے کہا کہ کوئی یہاں غلام ہے جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے، اس وجہ سے یہ کشتی یہاں بھنور میں پھنس گئی ہے، رک گئی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا بھئی وہ میں ہوں۔ آپ نے سمجھ لیا کہ یہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہے کہ میں رب تبارک و تعالیٰ کا اسپیشل حکم آنے سے پہلے ہی وہاں سے نکل پڑا ہوں۔ تو آپ نے کہا میں وہ غلام ہوں۔ انہوں نے کہا جی آپ تو بہت شریف آدمی لگتے ہیں، آپ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا نہیں میں ہی وہ غلام ہوں، مجھے پھینک دو اسے۔ انہوں نے نہیں مانا، آپ نے کہا اچھا بھائی قرآن اندازی کر لو، جس کا نام نکلے اس کو پھینک دو۔ قرآن اندازی کی حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا، پھر قرآن اندازی کی، پھر آپ کا نام نکلا، پھر قرآن اندازی کی، نام لکھ کے سب کے کسی ایک کا نام نکالو، حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلتا ہے۔ تو پھر آپ نے خود ہی اس دریا کے اندر چھلانگ لگا دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے از آبا کا، آبا کا معنی ہوتا ہے غلام کا بھاگ جانا۔ غلام جو ہوتا تھا لوگ خرید کر رکھتے تھے، اب آج کے دور میں تو غلامی نہیں ہے، بلکہ کوئی کسی کے پاس کام کرتا ہے، مرضی ہے کام کرے، مرضی ہے نہیں کام کرے، جب مالک چاہے اون صلاح دے دے، اور جب کام کرنے والا کہے بھئی نہیں میں نہیں کام کرنا چاہتا تو چھوڑ دے۔ لیکن یہ ملازمت اور چیز ہوتی ہے، غلامی اور چیز ہوتی تھی۔ وہ غلام زر خرید ہوتے تھے، خریدے ہوئے ہوتے تھے، ان کی مرضی نہیں چلتی تھی، بلکہ وہ ان کے پاس رہتے تھے، جب چاہیں ان کو کہیں آگے بیچ دیں، تو وہ کہیں جا نہیں سکتے تھے۔ اگر کوئی وہاں سے بھاگ جاتا تو اس کو، یعنی یہ بھی غیر قانونی کام تھا، اور اس کو پکڑ کر مالک کے حوالے کیا جاتا۔ تو آباکا کا معنی ہوتا ہے غلام کا بھاگ جانا۔ غلام بھی اسی طرح ہوتے تھے جس طرح آج کے دور میں جانور ہوتے ہیں لوگوں کے۔ تو اب جس کا جانور ملکیت ہے، اگر جانور بھاگ جائے گا تو وہ جائے گا، اس کو ڈھونڈ کے لے کے آئے گا، کسی اور کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس کو پکڑ کے اپنے گھر میں باندھ لے، نہیں، جو اس کا مالک ہے اسی کے حوالے کرنا پڑے گا۔ تو اسی طرح غلام بھی ہوتے تھے، اگر وہ غلام بھاگ جاتے ہیں تو سب لوگوں کی ذمہ داری ہوتی تھی وہ پکڑ کے اس کے مالک کے پاس لے کر آئیں، اور مالک اس کو ڈھونڈ کے لے کے آتا تھا۔ تو آبا کا اس کا معنی ہوتا ہے غلام کا بھاگ جانا۔ آبک اس سے اس میں فاعل ہے، بھاگا ہوا غلام۔ تو از آبا کا، جب وہ بھاگے، یعنی چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسپیشل حکم کے بغیر ہی آپ وہاں سے نکل کھڑے ہوئے تھے، تو اس لیے اس کے لیے لفظ آبا کا استعمال ہوا۔ اور یہ میں نے پہلے کہا کہ کسی عام آدمی کے لیے یہ ایک معمولی سی بات ہے، ایک روٹین کی بات ہے کہ جب رب کا حکم آ چکا کہ 3 دن کے بعد عذاب آئے گا، 2 دن گزر چکے، آخری دن عذاب آنے کے لیے، تو وہاں سے نکلنا ہی ہے۔ لیکن چونکہ وہ نبی تھے اور نبی کی شان جس طرح بلند ہے، اسی طرح ان کے لیے احکام بھی سخت ہوتے ہیں۔ تو فرمایا جب وہ بھاگے الی الفلک المشحون، بھری ہوئی کشتی کی طرف، فلک کشتی مشحون جو پہلے ہی بھری ہوئی تھی، فساہما، اب جب وہ کشتی درمیان میں پہنچی تو انہوں نے کہا بھی ایک آدمی کو تو یہاں سے پھینکنا پڑے گا۔ فساہما، پھر انہوں نے اس میں قرآن اندازی کی، فکان من المدحدین، پس وہ ہو گئے دھکیلے ہوئے۔ داحدہ کا معنی ہوتا ہے دھکیلنا کسی کو، مدحدین دھکیلے ہوئے، یعنی وہ خود بخود ہی انہوں نے وہاں سے دریا کے اندر چھلانگ لگا دی۔ ٹھیک ہے بھائی، میری وجہ سے تم سب ڈوب رہے ہو، میں چلا جاتا ہوں، تم سب بچ جاؤ۔ اب یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت تھی
ادھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مچھلی اس کو تیار کیا ہوا تھا. فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، پس ایک مچھلی نے ان کو لقمہ بنا لیا. یعنی ایک بہت بڑی مچھلی تھی جو منہ کھولے ہوئے تھے. جیسے ہی حضرت یونس علیہ السلام نے پانی میں چھلانگ لگائی تو اس مچھلی نے آپ کو نگل لیا. وَهُوَ مُلِيمٌ، حضرت یونس علیہ السلام اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے کہ میں رب کے اسپیشل حکم کے بغیر ہی وہاں سے کیوں نکل پڑا. اب اس واقعہ کو، حضرت یونس علیہ السلام کو واقعہ کو مفسرین کرام نے بیان کیا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کا جو یہ واقعہ ہے، مختلف مفسرین کرام نے اس واقعہ کو نقل کیا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام جب تیسرا دن آیا، 3 دن کا آپ نے کہا تھا، رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی قوم سے کہہ دیں کہ 3 دن کے بعد عذاب آئے گا. جب تیسرا دن آیا تو حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے نکل کھڑے ہوئے اور عذاب کے آثار بھی کچھ نمودار ہونے شروع ہو گئے تھے. حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے نکلے، آپ کے ساتھ آپ کی بیوی تھی، آپ کے 2 بیٹے تھے. اب یہ بھی مفسرین کرام نے واقعہ آگے تفصیل سے لکھا ہے کہ کس طرح وہ بھی، آپ کی بیوی اور بیٹے بھی آپ سے الگ ہو گئے اور آپ اکیلے ہی اس کشتی میں سوار ہوئے. اب جب حضرت یونس علیہ السلام کو وہ کشتی سے آپ نے چھلانگ لگائی اور مچھلی نے آپ کو نگل لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ یہ تمہاری خوراک نہیں ہے، بلکہ اس کو بطور امانت ہم تیرے پاس دے رہے ہیں، تو ان کو تو نے نقصان نہیں پہنچانا. اب دیکھیے، انسان ہو یا حیوان، ایک حد تک تو اختیار ہے کہ کسی چیز کو منہ میں ڈالے یا نہ ڈالے. اب ایک چیز ہمارے سامنے پڑی ہوئی ہے، ہماری مرضی ہے کہ ہم اس کو کھائیں یا نہ کھائیں. جب ایک دفعہ کھا لیا، اب آگے ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم کہیں بھئی یہ اسی طرح رہے، اس کو اندر کا سسٹم جو ہے وہ اس کو ہضم نہ کرے. یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. ہمارے اختیار میں صرف اتنا ہے کہ چیز سامنے پڑی ہوئی ہے، چاہے ہم اس کو کھائیں یا نہ کھائیں. لیکن جب کھا لیا، اب آگے کا سسٹم جو ہے وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. آج کے دور میں چلو سائنس بہت ترقی کر چکی ہے، مختلف طریقوں سے اس کو نکالا جا سکتا ہے، کوئی چیز آپریشن کے ذریعے سے نکالی جا سکتی ہے، لیکن خود ہمارے اختیار میں نہیں ہے. اندر کا سسٹم جو ہے وہ ایٹومیٹکلی چلتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کے حکم سے چلتا ہے، وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. تو اب مچھلی جو ہے وہ بھی جہاں تک اس نے نہیں نگلا ہے، اس حد تک تو اس کو اختیار تھا کہ چاہے وہ نگلے چاہے نہ نگلے. لیکن جب اس مچھلی نے نگل لیا، اب اندر کا سسٹم اس کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، وہ تو ایٹومیٹکلی چلتا ہے. لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ رب تبارک و تعالیٰ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، بلکہ یہ تمام مخلوقات، تمام سسٹم، تمام یہ چیزیں رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے کسی نظام کو تبدیل کر دے، کسی سسٹم کو تبدیل کر دے. اب مچھلی کے اندر کا سسٹم جو ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی چیز اس کے اندر جاتی ہے وہ اس کو ہضم کر لیتی ہے. لیکن رب تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا تو وہ سسٹم وہ اپنی جگہ پہ جام ہو گیا. نہیں بھائی، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا، اس کو محفوظ رکھنا. جس طرح دیکھیے، آگ کا کام ہے جلانا. جو بھی چیز آگ میں جاتی ہے، آگ اس کو جلاتی ہے. لکڑ ہو یا کپڑا ہو، کوئی بھی چیز جب آگ میں جاتی ہے تو آگ اس کو جلا دیتی ہے. لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں جاتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کا حکم آتا ہے کہ نہیں، اب تو نے اپنا وہ کام نہیں کرنا ہے، اب تیری فطرت کو ہم بدل دیتے ہیں. تو اس کو روک دیا گیا. یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم،
ٹھنڈی ہو جائے اور سلامتی والی ہو جائے، آگ سلامتی والی ہوگی۔ اب آگ جل رہی ہو تو ہم ذرا اس کے نزدیک ہاتھ کریں گے تو جلے گا، اگر آگ کے اندر جلا گیا تو آگ جلا کے رکھ دے گی۔ لیکن رب تبارک و تعالیٰ کا حکم آ گیا تو یہ ساری چیزیں رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ میں جلانے کی فطرت رکھی ہے اور جب چاہے اس فطرت کو ختم کر دے۔ چھری جو ہے، چھری یہ کاٹتی ہے، جو بھی چیز جس پہ چلائی جائے اس کو کاٹے گی۔ لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام جب چھری کی تیز دھار کے اندر ہیں، رب تبارک و تعالیٰ نے اس کے کاٹنے کی فطرت کو ختم کر دیا۔ چھری چلائی جا رہی ہے لیکن وہ کاٹ نہیں رہی ہے، کیوں؟ یہ سب چیزیں رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کی پابند ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، بلکہ یہ سب چیزیں رب تبارک و تعالیٰ کی مخلوق اور اس کے حکم کی پابند ہیں۔ تمام چیزوں میں کوئی خاصیت فطرت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، جب چاہے اس فطرت کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے۔ تو مچھلی کے اندر کا جو سسٹم ہے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جام کر دیا، بھائی نہیں، تو نے اس کی حفاظت کرنی ہے، تو نے ان کو اپنے پیٹ کے اندر جس طرح باقی جو ہے خوراک جا کے وہ اس کو ہضم کرتی ہے اس طرح نہیں۔ اب وہ مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کو لے کر 40 دن تک پانی میں تیرتی رہی، تو حضرت یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ کے اندر صحیح و سالم رہے۔ تو فرمایا فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، ان کو ایک مچھلی نے لقمہ بنا لیا۔ التقام یلتقم، لقمہ بنانا، حوت مچھلی، وَهُوَ مَلِيمٌ، وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے کہ میں نے ایسے کیوں کیا، رب تبارک و تعالیٰ کے اسپیشل حکم کے بغیر ہی میں وہاں سے کیوں نکل کھڑا ہوا۔ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، پس اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں نہ ہوتے، نہیں وہ ہمارے تسبیح کرنے والے بندے تھے، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے تھے زندگی میں بھی اور مچھلی کے پیٹ میں بھی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ ہماری تسبیح کرنے والے نہ ہوتے، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے قیامت تک۔ یعنی عام طور پر تو یہی ہوتا ہے نا کہ جس چیز کو مچھلی نے کسی درندے نے کھا لیا، اب وہ قیامت کے دن ہی اٹھے گی، قیامت سے پہلے یعنی اس کی موت واقع ہو جاتی ہے اور ختم ہو گئے۔ تو فرمایا کہ اگر وہ تسبیح کرنے والے نہ ہوتے تو پھر قیامت تک یعنی وہ مچھلی کے پیٹ میں گئے اور مچھلی نے ہضم کر لیا اور وہ سسٹم کے مطابق ختم ہو گیا، اب قیامت کے دن ہی اٹھتے۔ لیکن رب تبارک و تعالیٰ کا اسپیشل حکم آ گیا، مچھلی کے پیٹ میں بھی وہ محفوظ رہے۔ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ، پس 40 دن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا تو مچھلی نے ان کو اگل دیا پانی سے باہر۔ عراء ایک چٹیل میدان، باہر۔ تو اب 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے یعنی آپ کا جسم نحیف، کمزور اور اس طرح ہو گیا تھا جس طرح یعنی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا جسم کمزور ہوتا ہے، اس طرح ہو گیا۔ وَهُوَ سَقِيمٌ، اور وہ بیمار تھے۔ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان پر ایک درخت کدو کا اگا دیا۔ یعنی جب مچھلی نے باہر پھینکا پانی سے تو وہاں ایک چٹیل میدان تھا، کوئی سایہ نہیں تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کدو کی بیل پیدا کی جس کے پتے نے آپ کے اوپر سایہ کر لیا۔ تو وہ پتے جو ہیں کدو کے وہ آپ کے اوپر سایہ کر رہے ہیں۔ اور بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ ایک بکری اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آتی اور وہ آپ کو دودھ پلا جاتی، حتیٰ کہ آپ کا جسم پھر توانا ہو گیا اور پھر آپ وہاں سے اٹھے اور اپنی قوم کی طرف گئے۔ تو یقطین کدو جو ہے اس کی بیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کے اوپر پیدا کی۔ یہ کدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دعوت پہ تشریف لے گئے، تو میزبان نے گوشت اور کدو جو ہے وہ پکایا ہوا تھا۔ تو فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ برتن جو تھا شوربے والا، اس میں سے کدو کے ٹکڑے ڈھونڈ ڈھونڈ کے حضور تناول فرما رہے ہیں، کھا رہے ہیں۔ تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں اس دن سے کدو کو پسند کرتا ہوں کہ یہ میرے آقا کی محبوب سبزی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند کرتے ہیں، اسی لیے ہم نے بزرگوں کو سے سنا ہے کہ وہ کدو نہیں کہتے بلکہ کدو شریف کہتے ہیں کہ یہ ہمارے آقا کی محبوب پسندیدہ سبزی ہے، اور اس کو اسی نیت سے یعنی کھایا جاتا ہے کہ یہ حضور کی پسندیدہ سبزی ہے، اور حضور کی سنت سمجھ کر اور ثواب سمجھ کر اس کو کھایا جاتا ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح مچھلی کے پیٹ سے نکالا، وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، پھر ہم نے ان کو بھیجا 1,00,000 یا اس سے کچھ زیادہ، یعنی آپ کی قوم کی تعداد 1,00,000 سے کچھ اوپر تھی، وہی قوم جس سے آپ یعنی نکل کر آئے تھے، پھر دوبارہ ان کی طرف آپ تشریف لے گئے۔ تو ہوا یہ کہ جب حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے نکل آئے اور عذاب کے کچھ آثار نمودار ہونے لگے، تو قوم کے کچھ سمجھدار لوگ سب کے پاس گئے، انہوں نے کہا بھئی اب آخری وقت ہے، اب تو عذاب آنے والا، حضرت یونس علیہ السلام بھی نکل گئے، چلو سب رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کے توبہ و استغفار کرتے ہیں۔ تو سب لوگ وہاں سے نکلے، مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، اور ایک میدان میں جمع ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر رو رو کر انہوں نے دعا مانگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ عذاب ٹل گیا اور وہ قوم محفوظ رہی۔ اب وہ حضرت یونس علیہ السلام کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلے، پھر حکم رب العالمین سے اسی قوم کے پاس گئے، تو فآمنوا، پس وہ ایمان لائے، فمتعناہم الی حین، پھر ہم نے انہیں ایک مدت تک مہلت دی، یعنی اپنی نارمل عمر جو ہے انہوں نے گزاری، اپنی جو موت کا وقت تھا اس وقت وہ لوگ فوت ہوئے، یعنی عذاب کے اندر وہ قوم ہلاک نہ ہوئی۔ تو یہ بھی ایک یعنی حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی خاصیت ہے، یا ان کی اسپیشل یہ بات ہے کہ عذاب کے آثار نمودار ہونے کے باوجود پھر ان سے عذاب روک دیا گیا، ورنہ اور جتنی بھی قومیں تھیں جب ان پہ عذاب آ جاتا تھا تو پھر رکتا نہیں تھا۔ عذاب کو دیکھ کر تو سبھی مان جاتے تھے، حتیٰ کہ فرعون جو اتنا متکبر تھا اور کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، سب سے اعلیٰ رب ہوں، اس نے بھی جب ڈوبنے لگا، ڈبکیاں کھا رہا، تو اس وقت وہ کہتا ہے آمنت بالذی آمنت به قال آمنت انه لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین، کہنے لگا میں اس خدا کو مانتا ہوں جس کو بنی اسرائیل مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا جو خدا ہے اس کو مانتا ہوں، لیکن اس وقت تک کا اس کا ماننا قبول نہیں ہوا، رکم ہوا آل آنا وقت سیدہ، آج مان رہا ہے، پہلے تو بڑا نافرمان تھا۔ لیکن حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی یہ خاصیت اور یہ اسپیشل ان کے لیے امتیازی حکم یہ ہوا کہ عذاب کے آثار نمودار ہونے کے باوجود ان سے عذاب جو ہے وہ پھیر دیا گیا۔ تو اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یونس 11ویں سپارے میں فرمایا فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ یونس، کوئی بھی بستی ایسی نہیں ہے کہ جب عذاب آ جائے پھر وہ مان لے تو ان سے عذاب ٹل جائے۔ ہاں، یونس علیہ السلام کی قوم کے لیے یہ اسپیشل حکم ہوا، لما آمنوا، جب وہ ایمان لے آئے، کشفنا عنہم العذاب الخزی فی الحیات الدنیا، تو دنیا میں وہ ذلت کا عذاب ہم نے ان سے ہٹا دیا، ومتعناہم الی حین، اور ایک مدت تک ان کو مہلت دی۔ یعنی یہ خاص حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوا کہ عذاب کے آثار نمودار ہونے کے باوجود جب انہوں نے سچے دل سے توبہ کر لی تو وہ عذاب جو ہے ان سے ٹل گیا اور ان کو اس عذاب سے محفوظ رکھا گیا۔